پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے اور جن کی نسبت سے آج ہم اکٹھے ہوئے، نبی علیہ السلام کی جو شان ہے وہ اللہ کریم نے بلند فرمایا۔ قرآن پاک نے بھی اس کا اعلان کر دیا، کائنات کو بنانے سے پہلے ہی اللہ کریم نے ان کا حلف دلوا دیا کہ میرے بعد اگر کوئی ہے روئے زمین پر کائنات میں تو وہ محمد رسول اللہ۔ لیکن دنیا میں دنیاوی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بلند کیسے ہیں؟ کائنات میں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سب سے بڑا دین کیسے بنا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسانیت کے لیے وہ کیا کارنامہ انجام دیا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے لوگ آج بھی حیران ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے 1450 سال ہو گئے، لیکن اسلام آج بھی اسی رفتار سے ترقی کر رہا ہے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا۔ اس کے لیے پس منظر میں جانا ہوگا، پیچھے جانا ہوگا، اسلام کا نہیں وشو کا اتہاس پڑھنا ہوگا، دنیا کی تاریخ، دنیا کی ہسٹری کو ٹٹولنا ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا کیا، یہ ہم تک یہ دین کیسے پہنچا۔ آپ کو پتا ہے آج دنیا میں 207 یا 204 ملک ہیں، ان ملکوں میں ساری چیزیں ایک جیسی نہیں ہیں، مگر اگر ٹینٹ لگائیں گے تو ایک جیسا نہیں ملے گا، ان میں کپڑے میں فرق ہوگا، رواج میں فرق ہوگا، لباس دیکھیں گے ایک جیسے نہیں ہوں گے، شکلیں دیکھیں گے ایک جیسی نہیں ہوگی، زبان دیکھیں گے ایک جیسی نہیں ہوگی، کھانا پینا دیکھیں گے ایک جیسا نہیں ہوگا۔ پوری کائنات میں صرف ایک ہی چیز ایک جیسی مل سکتی ہے، وہ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں، چاہے ان کی تعداد کہیں کم ہو یا زیادہ ہو۔ کائنات میں اگر ایک ہی چیز بالکل ہو بہو کہیں مل سکتی ہے تو محمد رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں۔ ہوا کیسے؟ یہ اتنا بڑا مشن، اتنا بڑا دین کائنات میں پہنچا کیوں کر؟ اس کے پس منظر میں جب تک نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے آج پیارے نبی علیہ السلام کے خلاف بہت سارے لوگ باہر کے ملکوں میں بیٹھ کے بھی کوئی ویڈیو بنا دیتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا کیا کہ آج اخیار میں ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں وادیوں کے اندر اور کلمہ کس کا پڑھتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے 1450 سال پیچھے چلتے ہیں، مکے کی دھرتی، مکے کی دھرتی ہے، عرب کا دیش ہے۔ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ بیٹی کو اٹھاتا ہے زندہ اور جا کے ریگستان میں ایک گڈھا کھودتا ہے، اس میں اس بیٹی کو دفن کر دیتا ہے کہ یہ بیٹی اگر میں پالوں گا کل کو جوان ہوگی تو کسی کو مجھے اپنا داماد بنانا پڑے گا تو میری تو بے عزتی ہو جائے گی۔ یہ جو میں واقعات آپ کو سنانے لگا ہوں تو یہ آپ اس لحاظ سے نہ سنیے کہ آپ اسلام کی تاریخ، دنیا کی وشو کا اتہاس، دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیسی تھی، اب یہ دنیا ایسی کیسے بن گئی، اس کو پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا اس بات کو۔ محمد علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے لوگ بیٹیوں کو دفن کر دیتے ہیں مکے میں، اور پانی پینے کے لیے کنویں پہ جب جاتے ہیں اگر لڑائی ہو جاتی ہے تو رشتہ دار ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ پہلے ساتھ والے کا قتل کریں گے تو پانی پیئیں گے۔ مکے سے 500 میل آگے یثرب ایک جگہ ہے، ایک شہر ہے یثرب، وہاں جو راجہ ہے، وہاں جو بادشاہ ہے، نواب ہے جو وہاں کا، اس کا نام شمون ہے۔ اس نے قانون بنایا
کہ شادی کسی کے بھی گھر میں ہوگی، دلہن پہلے ایک ہفتہ ہمارے محل میں راتیں گزاری۔ آپ لوگ مولویوں سے صرف مکہ کا قصہ سنتے ہو نا، یہ آج یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے دنیا میں آ کے۔ اگر اسلام صرف طاقت سے پھیلا ہوتا، اگر اسلام کو صرف تلوار کے زور پر پھیلایا جاتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، صحابہ کے بعد حکومتیں جب تبدیل ہو گئی تو پھر لوگ واپس دوسرے مذاہب میں واپس نہ چلے جاتے۔ آپ جب اس تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ دین ہم تک پہنچا کیسے۔ یثرب کا بادشاہ ہے، وہ کہتا ہے شادی کسی کی بھی ہو، لڑکی ایک ہفتہ ہمارے گھر میں رہے گی۔ اتنا ظلم ہے، لوگ اس کو ٹوکنا چاہتے ہیں تو کوئی روک نہیں سکتا۔ یثرب سے اور 1000 کلومیٹر آگے جاؤ، ایک ملک ہے فارس۔ یہ جس شہر کا نام میں یثرب بتا رہا ہوں، آج کی تاریخ میں اس کو مدینۃ النبی کہتے ہیں، آج اس کو مدینہ منورہ کہتے ہیں۔ اس شہر کو مکے میں بیٹیوں کا زندہ دفن کیا جا رہا ہے، اور یثرب میں بیٹیوں کی عزت نیلام ہو رہی ہے، اور وہاں سے 1000 کلومیٹر آگے فارس ایک شہر ہے، وہاں کے جو شہزادے ہیں، شہزادیاں ہیں، وہ جب بور ہوتے ہیں، جب ان کا دل نہیں لگتا تو اپنے سپاہیوں کو کہتے ہیں کہ 4-5 قیدی لاؤ، ان کی گردن اتارو، ہم تڑپتے ہوئے لوگوں کو دیکھیں گے، ہمارے بچے خوش ہوں گے۔ پڑھو دنیا کیسی تھی پہلے۔ یثرب سے فارس، فارس سے آگے کیسر و کسرا، جس کو آج ایران عراق کہتے ہو، وہاں جو بادشاہ ہے اس نے حکم جاری کیا کہ غریب لوگ، مسکین لوگ، کالے لوگ اور جن کی ذات نیچی ہے وہ جنگل میں رہیں گے، شہر میں آ نہیں سکتے، اگر شہر میں داخل ہو جائیں تو ان کی گردن اتارو۔ اور وہاں سے آگے 2-3 ہزار کلومیٹر جائیے، جس کو آج آپ کہتے ہیں ساؤتھ افریقہ، وہاں کے بادشاہ کے پاس کیونکہ کام نہیں ہے، اس ملک میں کوئی بڑی کان نہیں، کوئی بڑی فیکٹری نہیں، کوئی بڑی چیزیں نہیں اگتی، تو اس نے نرالا حکم جاری کر رکھا ہے کہ کسی ایک گاؤں میں جاؤ، اپنی فوجیوں کو کہتا ہے کہ گاؤں کے لوگوں کو پکڑو، ان کے چہرے داغو، منڈی میں بیچو، تاکہ جس طرح جانور بکتے ہیں ویسے انسانوں کو بیچا جاتا تھا۔ پڑھیے تاریخ محمد رسول اللہ کے وقت، منڈیوں میں جانوروں کو بیچا جاتا تھا، اور ان کے ساتھ انسان بکتے تھے، عورتیں بکتی تھی، بچے، مرد، بوڑھے۔ وہاں سے اور آگے چلے جائیے، چائنا جو کہتا ہے میں دنیا کی آج سب سے بڑی ڈیموکریسی ہوں، انہوں نے یہ کر رکھا تھا کہ جو بادشاہوں کے چلنے کی سڑک ہے، جو بادشاہوں کے چلنے کا راستہ ہے، غریب آدمی اس کے اوپر پیر نہیں رکھ سکتا۔ انہوں نے باہر کے لوگوں کو روکنے کے لیے ایک دیوار بنائی کہ ہم کیونکہ اعلیٰ ذات کے لوگ ہیں، اس کے اس طرف ہم ہی رہیں گے اور کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ یونائیٹڈ کنگڈم آج بھی ان کی عدالتوں میں وہ فیصلے رکھے ہوئے ہیں کہ کھیت مزدور نے ایک درخواست دی، کھیت مزدور میں، کھیتی میں کام کرنے والے نے، ایک مزدور نے درخواست دی کہ میرا مالک مجھ کو کھانا نہیں دیتا، میرے بچے بھوک سے مر گئے ہیں، پلیز مجھے کھانا دیا جائے۔ تو اس وقت نبی علیہ السلام سے پہلے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، وہ جج اس وقت کا فیصلہ کرتا ہے کیونکہ تیرا رنگ کالا ہے نا، تیری ذات نیچی ہے، تو آدمیوں کے زمرے میں نہیں آتا، تجھے کوئی اختیار نہیں ہے درخواست دینے کا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عدالتیں نہیں تھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بیٹیوں کا احترام نہیں تھا۔ اب جب محمد علیہ السلام آئے، کیا کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اسلام نے 2 لفظی اپنا پیغام کائنات کے سامنے رکھا۔ کیا کہا میرے نبی علیہ السلام نے کہ ایک رب اور رسول کی کہنا ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مطلب ایک رب کی عبادت کرنی ہے محمد الرسول اللہ کے کہنے کے مطابق، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں اس طرح اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کا حق ادا کرو۔ اور پوچھنے والوں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کے اللہ کو مان لیں، آپ کو مان لیں، پھر کرنا کیا ہے؟ یہ ایم ایل اے صاحب بیٹھے نا آپ کے، ابھی آپ کے یہاں الیکشن ہوا ہے، ساری پارٹیاں آئیں،
जो भी बंदा जिस पार्टी का आपके घर आता था, बोलता था मुझे वोट डालो, तो साथ में ये भी बताता था कि अगर मैं जीत जाऊंगा तो क्या करूंगा। कोई भी है, दुनिया का असूल है ना, आप किसी के साथ लगते हैं, कहीं नौकरी करने भी लगे, आप पूछोगे क्या करोगे भाई, मेरे जिम्मे क्या काम है। कोई सियासतदान आपके पास आएगा, आपको कहे वोट डाले, आप पूछोगे भाई तुम्हारी सरकार बनेगी क्या करोगे। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस दीन की बुनियाद रखी, इस मजहब की, आज जिसकी नुमाइंदगी जामिया अहयाउल उलूम अखियार कर रहा है, जिसकी आबियारी हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यहां सारी जिंदगी लगाकर कर दी, जहां मुफ्ती आसिफ साहब मुझे आज ले आए हैं, अगर हम ये कहें कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने वो बात कौन सी कही, सहाबा ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके अल्लाह को मान लिया, आपको मान लिया, ऐ प्यारे नबी अब बताओ तो सही कि करना क्या है, मकसद क्या है।